بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حقیقی تقوی یہ ہے جو کچھ تیرے دل کے اندر ہے، اگر تو اس کو ایک کھلے طباق میں رکھ کر بازار کا گشت لگائے تو اس میں ایک چیز بھی ایسی نہ ہو جس کو اس طرح آشکار کرنے پر تجھے شرم آئے۔ فرماتے ہیں، غذا سے جسم کو اور قناعت سے روح کو راحت پہنچتی ہے۔ گناہ ناسور ہے، اگر ترک نہ کرو گے تو بڑھتا رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تجھے چپ رہنے کی خواہش ہو اس وقت بول، جب تجھے گفتگو کرنے کی خواہش ہو اس وقت چپ رہے۔ اچھی رائے دو، اچھی گفتگو کرو اور میانہ روی اختیار کرو، ناپسندیدہ باتوں سے چشم پوشی کرو اور بردباری سے کام لو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں کہ کوئی ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے جو اسے پیس کر رکھ دے گا۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ جب ذکر قلب میں جگہ پکڑ جاتا ہے تو بندے کا اللہ پاک کو یاد رکھنا دائمی بن جاتا ہے، اگرچہ زبان بند رہے۔ آخرت کو دنیا پر مقدم کر، دونوں میں فائدہ حاصل کر لے گا، لیکن جب تو نے دنیا کو آخرت پر مقدم کیا تو دونوں میں نقصان اٹھائے گا۔ جب تک تو مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھے، خالق کے ساتھ کا ادب کا دعویٰ غلط ہے، اور مصیبتوں کو چھپا قرب حق نصیب ہوگا۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو لوگوں کی عیب جوہی میں مشغول ہے اور اپنے عیوب سے غافل ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے، اپنی بات جواب میں بیان کرو، یعنی تمہاری طرف سے ابتدا نہ ہو۔ نہ کسی کی محبت میں جلدی کرو، نہ ہی عداوت اور نفرت میں عجلت سے کام لو۔ دولت حاصل کرو مگر وہ تمہارے ہاتھ میں رہے، دل پر قبضہ نہ کر پائے۔ خالی تمنا حماقت کا جنگل ہے جس میں احمق مارا مارا پھرتا ہے۔ رضائے خالق کے خواہش مند مخلوق کی اذیتوں پر صبر اختیار کر، تیرا کلام بتا دے گا تیرے دل میں کیا ہے۔ عقل پہلے قلب سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے۔ مومن کے لیے دنیا ریاضت کا اور آخرت راحت کا گھر ہے۔ شکریہ میں کمی کرنے سے محسن لوگ نیکی کرنے میں بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگوں میں نیک کام پر سب سے زیادہ قادر وہ انسان ہے جس کو غصہ نہ آئے۔ نیک عمل کا ثواب اس کی مشقت کے اندازہ سے ملتا ہے۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ انعام دینے میں دیر کرنا شریفوں کی عادت نہیں، اور انتقام میں جلدی کرنا کریموں کی خصلت نہیں۔ بخشش کا کمال یہ ہے کہ سائل کو انتظار میں نہ رکھا جائے۔ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ بہترین کلام وہ ہے جس سے سننے والے کو ملال اور اس پر بوجھ نہ ہو، اور عادت پر غالب آنا کمال فضیلت۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ اگرچہ کوئی قدر شناس نہ ملے مگر تو اپنی نیکی کو بند نہ کر۔ یا مالک یا ذل جلال والاکرام، یہ تسبیح بلا تعداد پڑھیں کہ حد سے گزر جائیں، چند روز بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ بحکم خدا فقیر کو غنی کرنا اس کا ادنا کرشمہ ہے۔ دیگر خوبیاں بوقت عمل خود معلوم ہوں گی۔ جس کام کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ جس چیز کو تم نہ سمجھ سکتے ہو اور نہ حاصل کر سکتے ہو اس کے در پہ کیوں ہوتے ہو؟ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ عزت اور آبرو کو برقرار رکھ، اپنے کام کے صلے کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو۔ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جا۔ اللہ ہم سب کو یہ سچے اور سچے موتی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ہیں، اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔